السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ہیں انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ ایسے افغان مہاجرین جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا یا جن کے پاس افغانستان کے جو سٹیزن کارڈ ہیں وہ نہیں ہیں، وہ یہاں نہیں ہوں گے، اور اس حوالے سے جو مہلت دی گئی وہ 1 نومبر تک انہیں واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے اور کیا افغانی جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں وہ واپس جائیں گے یا مزاحمت ہوگی، اور اس پہ ہی ہم بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ویسے تو پیچھے کئی برسوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں انہیں واپس بھیجا جائے، لیکن اس حکومت نے نگران حکومت کے دور میں آ کے سخت فیصلہ ہوا اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا یہ جو فیصلہ تھا یہ اس وقت ہی کیوں کیا گیا؟ دیکھیے، جس وقت افغانستان کے اندر امن ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو قانونی طور پر رہائش پذیر افغان تھے انہیں بھی اصولی طور پہ واپس بھیجنا چاہیے تھا اور انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا، اور اب جو اچانک صورتحال بنی ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان سے جس طریقے سے ہمارے ان افغان بھائیوں نے اپنی یہاں سے جس طریقے سے ڈالر جو ہے منتقل کی ہے اور بوریوں میں بھر کے منتقل کی ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہوئے ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ایک تو ان کے اوپر وہ جو ان کے ڈیلر ہیں، کرنسی ڈیلر ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ لامحالہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے، کرپشن یہاں بھی کم نہیں ہے، اور باقاعدہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کیونکہ ہماری معیشت جو ہے اب ان کا مزید بوجھ جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ جو ہے ہمیشہ اس کی کوشش رہی کہ پاکستان جو ہے یہ جو 40-50 لاکھ کے قریب جو افغان ہیں ان کی میزبانی کرتا رہے۔ بھئی کب تک کرتا رہے؟ پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت بڑا وہ بوجھ ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے اور ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو افغان ہیں یہ اگر نہیں جانا چاہتے تو پھر وہ جو کابل ہے، وہ جو ایک ڈیمنڈ لائن کا اور وہ ایک گریٹر پختونستان، وہ کیا تھا؟ مطلب وہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ تھا جو پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور مختلف افغان حکومتیں جو ہیں وہ استعمال کرتی رہیں، اور اب بھی ان کی وہاں سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت صرف کراچی کے اندر جتنے ہمارے جو لوکل ہمارے پاکستانی پختون آباد ہیں ان کی تعداد اگر پشاور سے زیادہ ہے تو آپ کے کابل کے شہر کے اندر جتنے پختون رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہاں ایک بہرحال یہ ایک تضاد تو ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ پاکستان کو ہمیشہ اس بات کی سزا دی گئی کہ پاکستان نے کابل کے اندر ہمیشہ پختونوں کی حمایت کی۔ اگر اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ اقتدار جو ہے وہ پختونوں کے پاس رہے دفاعی طور پہ، اور ہر لحاظ سے یہ ایک اصولی موقف تھا۔ ہاں، لیکن ہم واپس آتے ہیں کہ اب ہم واپس جب بھیج رہے ہیں ان کو تو آخر اس فیصلے پر جو تیزی سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان نے ان کو ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، ڈیڈ لائن پہلے کبھی شاید اس طریقے سے نہیں دی گئی اور اس پر سختی سے، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ افغانی جا بھی رہے ہیں، اور تو یہ فیصلہ جن نکات پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ معاشی دباؤ بھی ہے نا جی، آپ یہ دیکھیے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے، مطلب یہ مذاق نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک اہم بات بھول رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے علم میں ہے کہ اس سال پاکستان میں اس وقت تک 24 خودکش حملے ہوئے ہیں، ان میں سے جن کی شناخت ہو پائی ہے اور پاکستان کی جو ایجنسیز نے اور اداروں نے جو دیکھا ہے وہی کہ ان میں سے 14 میں افغان شہری تھے۔ دیکھیے سرفراز بگٹی صاحب جو اس وقت پاکستان کے اب یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں وزیر داخلہ ہے، یہ کسی زمانے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ رہے ہیں۔ ان کے اس زمانے میں یہ بیانات موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو بلوچستان میں حملے ہوتے رہے یا جو خود کے دھماکے ہوتے رہے اس میں افغان مہاجرین جو ہے وہ ملوث ہیں، اگر ملوث ہی نہیں ہیں تو بھی سہولت کار ضرور ہیں، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی جتنے یہاں پاکستان کے اندر جو خودکش حملے ہوتے رہے ہیں اس کے زیادہ تر سہولت کار جو تھے وہ افغان کیمپوں میں جو لوگ موجود تھے وہ تھے، اور وہ آ کر پناہ بھی وہیں لیتے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی شناخت نہیں ہے، جیسے انڈیا سے اگر کچھ لوگ آ جائیں تو یہاں اگر آ کے رہنا شروع کر دیں تو فرق نہیں محسوس ہوتا، اسی طریقے سے اگر کوئی افغانستان سے وہاں کے رہنے والے یہاں کر رہتے ہیں تو فرق نہیں پتہ چلتا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ بڑھا کہ ان کو کس طریقے سے شناخت کیا جائے، اور اس میں جو ایک
کیلوٹیز ہیں، باقی جو مقامی آبادی ہیں یا جو بے گناہ لوگ ہیں ان کا نقصان نہ ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ معیشت کی ہو رہی ہے، اور معیشت کے اوپر جو ہے وہ دو طرح کا پاکستان کے اوپر دباؤ ہے. ایک تو سمگلنگ ہے. سمگلنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو افغان ٹریڈ ہمارا معاہدہ ہے کہ کراچی کی بندرگاہ کے راستے جو وہاں پہ سامان جاتا ہے، تو اس میں اکثریت وہ سامان ہوتا ہے جو کہ افغان عوام کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو اس کے کنٹینر یہیں کھل جاتے ہیں، یا پھر افغانستان جا کر وہاں سے وہ سمگلنگ کی مد میں وہ سامان واپس پاکستان آ جاتا ہے، اور پاکستان کی معیشت پر یہ سالانہ اربوں روپے کا ایک بوجھ ہے جو پاکستان برداشت کرتا چلا آ رہا ہے. تو یہ اس کی ایک وجہ. ہمارے اپنے لوگ جو لالچی لوگ ہیں، جو اپنا ناجائز کام کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملوث رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جتنے افغان آئے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نادرا سے شناختی کارڈ بھی لے رکھے تھے. اس کی وجہ یہ کہ نادرا کے اندر بھی جو کالی بہنیں تھیں ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے پیسے لے کے ان کو یہاں کی شناخت بنا کے دی. وہاں یہ جو آپ نے ہم بات کریں کہ نادرا میں غیر قانونی طور پہ جو پاکستان میں مقیم لوگ تھے ان میں سے کئی لوگوں کے شناختی کارڈ بنے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نادرا جیسے ادارے میں ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کو ذمہ داری دی گئی ہے چیئرمین کے طور پہ، لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ نادرا میں جو خاص طور پہ انلیگل سٹیزن شپ اور CNICs جو پاکستان کے دیے گئے ہیں، تو اس طرح کا جو چیزیں ہیں، جو چیلنج ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو بھی ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے جو بڑا چیلنج آگے آ رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سینئر لیول پہ جو پولیس ہم کہہ رہے ہیں جو فوجی ہمارے افسر ہیں انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ کہ نادرا جو ہے وہ جس وقت قائم ہوا تو وہ سارا کچھ اس میں فوجی کا کردار تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ نادرا ایک خود مختار ادارہ ہے جو اپنی کمائی خود کرتا ہے، خود کفیل ہے، اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے، آپ کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پاکستان اس سے بھی زر مبادلہ کما رہا ہے. اور اب جو آپ نے بات کی نشاندہی کی وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو نئے اپنا لیفٹیننٹ جنرل تعینات کیے گئے ہیں وہ IT اور اس حوالے سے بہت ہی ماہر سمجھے جاتے ہیں. تو لامحالہ ان لوگوں کو تلاش تو کرنا ہے جو یہاں پر آپ یہاں تک دیکھیے مذاق بنا ہوا ہے کہ جو افغان کرکٹ ٹیم ہے ان کے پاس جو شناخت ہے، وہ شناختی کارڈ ہیں، وہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ میچ جو ہیں وہ افغانستان میں تو نہیں ہوتے نا جی، وہ جا کر باقی ملکوں میں ہوتے ہیں. افغانستان کی تو اس وقت کوئی ریکوگنائز ٹیم یہ نہیں ہے افغانستان کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھنڈا ہمارے افغان کرکٹ ٹیم کے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، افغانستان کا موجودہ حکومت کا، عبوری حکومت کا تو وہ جھنڈا ہے ہی نہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے اس کا یہ جو اقدام ہے یہ بڑا خوش آئند ہے. اور انہوں نے پاسپورٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. بہت سارے جو ہمارے افغان بھائی ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم تھے وہ انہوں نے پاسپورٹ بھی بنوائے. لیکن ایک چیز ہے یہاں میں اس کی نشاندہی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں جو افغان خاندان آ کر آباد ہوئے، غیر قانونی طور پر رہے تھے، ان کی بچیاں بھی یہاں زیر تعلیم ہیں، بہت سارے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. لامحالہ جس وقت ان کے والدین کو بھیجا جائے گا تو وہ بچیاں بھی جائیں گی، جبکہ افغانستان کے اندر جو ہے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ ممنوع قرار دی جا چکی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ داخلی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ان بچیوں کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ وہ ایک یہاں انہیں تعلیم مل رہی تھی اور وہاں وہ اس سے محروم کر دی جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ ہی صحیح، لیکن اگر جو افغانیوں نے اپنی بچیوں کے رشتے یہاں کر دیے ہیں، ان بچیوں کو تنگ نہ کیا جائے. دیکھیے رشتے ہی نہیں، دیکھیے جو رشتے ہو گئے تو وہ پاکستان کی شہری تو ہو گئے، لیکن جو رجسٹرڈ نہیں بھی ہیں، بہت سارے ایسے افغان خاندان ہیں یہاں پہ قیام پذیر ہیں پاکستان کے مختلف. پاکستان میں غیر ملکی اسٹوڈنٹس تو پڑھتے ہی ہیں، تو انہیں اسی میں یہ آپ کے توسط سے یا ہم آپس سے یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے میرے خیال ہے کہ ہماری یہ ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ حکومت ان بچیوں کے اوپر جو ہے ان کو پاکستان سے باہر افغانستان واپس بھیجنے میں تھوڑا نظر ثانی کرے، ان کے لیے سہولیات مہیا کرے، ان کے لیے رہائش جو ہے وہ محفوظ کہیں بھی رکھی جا سکتی ہے، ہاسٹلوں میں رکھی جا سکتی ہیں. ان بچیوں کو بہرحال تعلیم ان کا حق ہے. آپ نے ایک اکانومی کی بات کی کہ جی پاکستان کی جو اکانومی پریشر آیا ہے، ایک اور ایشو بھی تو آئے گا، وہ یہ ہے کہ افغانیوں کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ میں کی ہوئی ہے، کاروبار میں کی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ بھی ہے. جب یہ افغانی باہر جائیں گے واپس تو وہ انویسٹمنٹ بھی تو واپس جائے گی. ایک پریشر تو پاکستان کی اکانومی میں دیکھیے اس میں بہت ساری انویسٹمنٹ تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں.
बगैर रिकॉर्ड के है। मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे अफगानी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उस करेंसी वो कैसे लेके जा सकते हैं या वो पैसा कैसे निकाल कर वो लेके जा सकते हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे यहाँ पर आपके इल्म में होगा कि अफगानी सूद का कारोबार भी कर रहे हैं कि आपको जितना कर्जा चाहिए आप उनसे ले लें सूद पर, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम वसूल कर लेंगे। वो साफ ज़ाहिर है वो जिस तरीके से जिस तरह का मिजाज वो रखते हैं, असला उनके पास है, सारा कुछ है, तो वो वसूल भी कर लेते हैं। वो आपके यहाँ के बड़े बड़े जो अपना ठग हैं, बदमाश किस्म के हमारे जो लोग हैं, वो भी उनसे डरते हैं कि यार हम उनका पैसा हजम नहीं कर सकते। तो वो तो एक तय है कि वो डॉक्यूमेंटेशन करेंसी जो होगी या जो सरमायाकारी डॉक्यूमेंटेड होगी वो तो शायद वो लेके जा सके, लेकिन उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना स्मगलिंग की मद में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या अफगान ट्रेड जो एग्रीमेंट है उसकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है या जो यहाँ से डॉलर जो है वो उधर मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, उससे जो नुकसान हो रहा है। अफगान गवर्नमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान महाजरीन के वापसी के फैसले पर नज़रसानी करे। नंबर 1, पाकिस्तान में कराची में पख्तूनों के जो एक नुमाइंदा रहनुमा हैं, ANP के रहनुमा हैं शाही सैयद, उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में कुछ फैसले ना लिए जाएँ। JUI के मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि जी जो अफगान महाजरीन की जो वापसी का फ़ैसला है इसके ऊपर सोचा और समझा जाए और एक दफ़ा फिर नज़रसानी भी की जाए चीज़ें की। तो ये सब बातें जो हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जो इस हुकूमत के जो फैसले हैं उसके ऊपर दो आरा पाई जा रही हैं। तो सियासी मफादात है ना। शाही साहब ने जो बात की है तो यही है कि वहाँ पर जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, जो अफगान शहरी हैं, उनको उन्होंने वोट बनवाए हुए हैं। लामहला जिस वक्त वो वहाँ से चले जाएंगे तो ANP को तो नुकसान होगा। सिर्फ ANP को नुकसान नहीं होगा, जो आपने फजल रहमान साहब की बात की उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो पख्तून स्पीकिंग की वजह से और हमारे जो कबायली इस वक्त जो अजला हैं वो हो गए या KPK में बहुत सारे उनके ऐसे वो है, शायद आप डायरेक्ट हम बात करें, लेकिन जाहिर है कि जो पख्तूनों की और जो रिश्ता है, ताल्लुक़ है अफगानियों के साथ और चीज़ों के साथ, तो वो भी समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। जब वो अफगानी अनरेस्ट का शिकार होंगे तो पख्तून वोट बैंक में अनरेस्ट का शिकार होगा चीज़ें। देखिए हजूर, मैं एक गुजारिश करूँ, हमारे इस वक्त भी बिहारी बांग्लादेश के अंदर 20 लाख से ज़्यादा की तादाद में कैंपों में पड़े हुए हैं। वो वहाँ की शहरियत लेने को तैयार नहीं है। उनकी तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है, ठीक है, वो जितनी कष्टपुरसमरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या उन्हें वापस नहीं आना चाहिए? वो तो है ही पाकिस्तानी। मतलब उनको वहाँ जो सज़ा मिल रही है वो पाकिस्तान की वजह से मिल रही है ना। वो 1971 की जो जंग बनी और उसके साथ जो उसके बाद जो वहाँ पे माहौल बना, तो वो आज भी अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं। तो हमने उन्हें तो आज तक यहाँ आने नहीं दिया, उनको हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो पाकिस्तानी थे और अब भी अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं, उनको हम यहाँ लाने के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ आपके और यहाँ पे सिर्फ आप ये देखिए कि सिर्फ अफगानी नहीं रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको याद हो अखबारों में ये चीज़ें आती रही हैं कि जो बर्मा के लोग हैं बहुत सारे यहाँ रह रहे हैं। इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोग आए 1980 की और 90 की दिहाई में यहाँ आबाद हुए। उनमें बहुत सारे ऐसे थे कि जो वहाँ पे कत्ल जैसे कार्रवाइयों में मतलूब थे, लेकिन यहाँ आकर सेटल हो गए। मतलब कोई यहाँ अजीब ही एक हड़बोंग मची हुई है कि हर एक के सियासी जमात है, उसके सियासी मफादात हैं और पाकिस्तान जो है उनकी भेंट चढ़ता रहे। ऐसा कब तक होगा? आप समझते हैं कि 1 नवंबर तक अफगानियों की एक बड़ी तादाद, गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानियों की बड़ी तादाद मुल्क से बाहर चली जाएगी? देखिए एक तो सोशल हम मतलब अजीब कौम है। एक तो हम सोशल मीडिया पर जो है वो हमने तमाशा बनाया हुआ है। वो देखिए जी पाकिस्तान की करेंसी इंडिया के अपना इसके मुकाबले में काबुल के मुकाबले में ज़ीरो हो गई। और जनाब ये देखिए वो कहाँ पहुँच गए। वो तरक्की की इतनी उन्होंने मिराज हासिल कर ली। और भाई जब उन्होंने तरक्की की इतनी मिराज हासिल कर ली है और उनके वहाँ करेंसी जो है पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा मुस्तहकम हो चुकी है, तो फिर इन्हें वहाँ जाने में क्या इसमें रुकावट है? उनके वो क्यों खौफज़दा हैं? भाई वहाँ जाएं, उनकी मौजूद है। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन किसी भी मुल्क का एक राइट है, जैसे पाकिस्तान से बाहर हम वीज़ा और पासपोर्ट के बगैर नहीं जा सकते। तो सिंपल ये भी है कि इस तरीके से पाकिस्तान में अब जो हालात हैं उसके तहत अफ़गानिस्तान में अफ़गानी हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारे साथ उनके बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर जो इस वक्त मुकीम अफ़गानी हैं उनके हवाले से अगर पाकिस्तान की हुकूमत एक स्टेप ले रही है तो ये स्टेप बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। लेने की कोशिश भी हुई लेकिन अमल नहीं हुआ। तो लगता यह है कि इस दफ़ा कम अज़ कम सख्ती से हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि गैर कानूनी तौर पर। देखिए आपने हमारे कुछ चंद सियासी जो अकाबरीन है उनकी तो बात की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी आप इन्हें रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी। भाई आप रखें तो फिर उनका बोझ भी उठाएं। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुआशरत का मुल्क है, यहाँ सैलाब आता है, आप वादा करते हैं 10 रुपए का और 1 रुपया पकड़ा के और फिर कहते हैं वो जनाब
बाकी जो है वो पैसे जो है किधर गए, वो बाकी ऐलानात कहाँ गए। जी। आप इंसानी हकूक के अगर इतने चैंपियन बनते हैं बिल्कुल तो सही। पाकिस्तान के ऊपर जो यहाँ चाहे आप 1 करोड़ और भी ला के बात कर दें, बिल्कुल सही। उनके अखराजात फिर उठाएं ना, सही। वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर तो बोझ ना बने। सही। यहाँ आप खुद देखिए कि वो जो अफगानी यहाँ से जाएंगे सही। उनकी जगह रोजगार जो होगा क्या मकामी लोगों को नहीं मिलेगा। सही। मकामी लोग जो इतने बेरोजगार फिर रहे हैं महंगाई की वजह से, जो यहाँ सूरत हाल पैदा और हो हमें रही इसका है, फ़ायदा ही होगा। इसका फायदा होगा बहुत पाकिस्तान को शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, आपने बात की कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी हो रही है और अफ़गान मुहाजिरीन के वो अफ़गान मुहाजिरीन जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हैं उन्हें वापस जाना ही है। इसका फ़ायदा ख़ुद अफ़गानियों को भी होगा, क्योंकि अगर वहाँ एक स्टेबल हुकूमत है अब उनकी नज़र में तो वो, और दूसरा ये है कि जो रोज़गार के मौक़े और मईशत के हवाले से जो सरगर्मी यहाँ भी होनी चाहिए और दूसरों को भी मौक़े मिलने चाहिए पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों को, तो वो भी मौक़े कारोबार के ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। और जो अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से जो हुकूमत पर बोझ है वो भी, हुकूमत पर जो मुआशी बोझ है वो भी कम होगा। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।